الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کل دان گیا
ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا نعمتیں جس سمت و ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت قلم دان اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ سر رے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے سلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت گر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا اللہ کریم کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے
دربار رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی عنایت سے میں نے قرآن مقدس سورہ توبہ آیت نمبر 36 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائیں میرا رب میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے، ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اس سال حج کی سعادت پانے والے اپنے برادر اکبر جناب محمد لقمان ریاض صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جو ابھی اسی سال حج کی سعادت حاصل کر کے آج پہلی مرتبہ مسجد میں تشریف لائے ہیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ کریم ان کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان سے درخواست ہے یہ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم ہم سب کو بھی اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، قرآن مقدس کی جو آیت کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12، ان بے شک، عدتا کہتے ہیں گنتی کو، شہور شہر کی جمع ہے، کہتے ہیں مہینوں کو، بے شک مہینوں کی گنتی عند اللہ اللہ کے نزدیک 12، اسنا 2 کو کہتے ہیں، عشرہ 10 کو کہتے ہیں، 2 اور 10 12 ہے۔ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی، میرے نزدیک نہیں۔ یہ قرآن پاک ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کہاں پہ ہے جی؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا۔ منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے اربعۃ 4 ایسے مہینے ہیں، حرم حرمت والے ہیں۔ یہ کیا ہے میں آگے چل کے اس کا تذکرہ کروں گا۔ ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان کی تعداد میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ محرم الحرام فضیلت اور مرتبت کے اعتبار سے بے بہا فضائل و مناقب رکھتا ہے۔ ویسے تو اللہ کا ہر مہینہ ہی عزت احترام والا ہے، ہر مہینہ، ہر مہینے کا ہر دن، ہر دن کا ہر لمحہ اللہ کریم کا دیا ہوا ہے، اور اس میں بے شمار انعامات زمین و آسمان پر نازل ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے ان 4 مہینوں میں بالخصوص محرم الحرام میں ان کو حرمت والا خود ارشاد فرمایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی صدیاں لڑائی رہتی تھی،
دشمنی نسل در نسل سفر کرتی تھی، اور پھر ان ماہ مقدسہ کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ تو اللہ کریم نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو 4 مہینے ہیں یہ حرمت والے ہیں، ان میں کسی قسم کی لڑائی، قتل و قتال، جھگڑا، دھوکہ، فراڈ یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے پہلے تو یہ سماعت فرمائیں کہ وہ حرمت والے مہینے ہیں کون سے۔ وہ 3 مسلسل ماہ ہیں، جن میں سے ایک ذی قعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے اور ایک محرم ہے۔ یہ مسلسل آتے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ یہ جو تینوں ساتھ ساتھ آتے ہیں، ان کی حرمت اس وجہ سے ہے کہ ان مہینوں میں حجاج کرام حج کی غرض سے پہلی شریعتوں میں بھی مکہ جاتے تھے، اب بھی جاتے ہیں اور قیامت تک یہ اگر وہاں پہ امن و امان کا خطرہ ہو، وہاں پہ لڑائی جھگڑا ہو، وہاں پہ تیر تلوار نیزے بھالے چل رہے ہوں، یا آج کل جدید دور میں جسے کہتے ہیں کہ گولیاں اور بم برسائے جا رہے ہوں، تو ظاہری بات ہے جانے والا اپنی جان کی سلامتی کے تحت نہیں جائے گا۔ اللہ کریم نے پھر ان 4 مہینوں کو حرمت والا بتا کر یہ بتایا کہ ان میں کسی قسم کی لڑائی نہیں کرنی، ان میں کسی قسم، ہاں جائز لڑائی بھی نہیں کرنی۔ ایک تو ہے نا ناجائز لڑائی، ایک ہے جہاد والی جائز لڑائی، وہ بھی ان مہینوں میں منع ہے کہ یہ بھی نہیں کرنی۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں۔ یہ مہینہ جہاں کئی ایک شرعی فضیلتوں کا حامل ہے، وہیں بہت سارے تاریخی واقعات اس ماہ محرم کے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک ایسا مبارک اور بابرکت مہینہ ہے کہ جہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مبارک کتاب میں جگہ دی، وہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بھی اس کی عظمت اور فضیلت بیان فرما دی۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے، شروع ہو چکا ہے محرم۔ آج کے اس خطبہ کے اندر آپ احباب یہ سماعت کریں گے کہ اس ماہ مقدس میں کون سے کام ایسے ہیں جن کو کرنا چاہیے، اور کون سے کام ایسے ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آیت کی ترجمہ آپ سن چکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی متفق علیہ روایت ہے، آپ نے فرمایا الزمان قد استدار، زمانہ گزر رہا ہے، زمانہ گزر رہا ہے، کہیئت یوم خلق اللہ السماوات والارض، اسی طرح جس طرح اللہ نے اسے پیدا کیا تھا۔ زمانہ اسی طرح گزر رہا ہے جس طرح اللہ نے اسے پیدا کیا تھا۔ السنۃ 12 شہرا، سال میں 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 ایسے ہیں جو مسلسل پے در پے آتے ہیں۔ خود ارشاد فرمایا ذوالقعدۃ و ذوالحجۃ والمحرم، ایک ذوالقعدہ ہے، ایک ذوالحجہ ہے اور ایک محرم ہے۔ ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الاول اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ 4 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس میں کسی قسم کی جنگ کرنا منع ہے محرم میں۔ اس کی دوسری فضیلت یہ ہے
کہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ دوسری اس کی عظمت کی کیا بات ہے کہ یہ اسلامی کیلنڈر میں جس طرح آپ نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں، کاش کہ مسلمانوں کو پتہ ہو کہ ہمارے کیلنڈر کا یہ پہلا دن تھا، پہلا مہینہ تھا، تو یہاں بھی کوئی عبادات کا اہتمام ہوتا، اپنی نسل نو کو بتایا جاتا کہ جناب یہ ہماری تاریخ کا سب سے پہلا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ہمارا نیا سال یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس ماہ مقدس کی عظمت یہ ہے، اس کی فضیلت۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پیں پاں پوں بجاتے، کم از کم اپنے بچوں کو یہ تو بتاتے کہ ہماری تاریخ کہاں سے شروع ہوئی، کب سے ہے اور کب تک رہے گی، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ لیکن مسلمان چونکہ اکثر یہود و ہنود کے پیچھے چل رہے ہیں، تو اس لیے اپنی تاریخ سے انہیں کوئی سروکار آج کل نہیں رہا۔ بس دنیا جس طرح چلائی جا رہی ہے، ہم اسی طرح، ہم مداری کے بندر ہیں، جس طرح ڈگ ڈگی بجتی ہے ہم ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اپنی تعلیمات کو ہم نے بھلا کے رکھ دیا ہوا ہے۔ اس کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے فضیلت والا مہینہ محرم ہے۔ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والا ماہ مقدس کون سا ہے؟ محرم ہے۔ اور اس کی چوتھی عظمت یہ ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے، یعنی یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا کہا گیا اس مہینے کو؟ اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اور بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے سارے دن ہی اللہ کے ہیں، سارے مہینے ہی، تو آپ کو پتہ ہے یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اس مسجد کو اللہ نے نہیں کہا یہ میرا گھر ہے، آپ کے محلے کی مسجد کو نہیں کہا میرا گھر ہے، لیکن جو بیت اللہ میں ہے، جو حرم شریف کے اندر ہے، مسجد الحرام، اسے اللہ فرماتا ہے بیت اللہ، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ اب دیکھیں مسجد، اس کی عظمت بھی وہی ہے جو اس مسجد کی ہے، آپ کے محلے کی مسجد کی عظمت بھی وہی ہے جو اس مسجد کی ہے، لیکن اس مسجد کی شان اور بڑھ گئی جب اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے۔ اب کتنی شان بڑھ گئی ہے کہ بندہ 15-16 لاکھ لگا کے اس مسجد میں جا رہا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ تڑپ رہا ہے کہ کاش میں وہاں تک پہنچ جاتا ایک بار۔ اتنی عظمت کی حامل۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس مسجد میں ایک نماز پڑھتا ہے اللہ لاکھ کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 1,00,000 نیکیوں کا اجر عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے اس مسجد کی، جسے اللہ نے اپنا گھر کہا ہے۔ تو اسی طرح اس ماہ مقدس کو بھی رب ذوالجلال نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ تو جیسے مسجد کی فضیلت بڑھ گئی اپنا کہنے سے، ویسے اس ماہ مقدس کی عظمت کو بھی 4 چاند لگ گئے جب اللہ نے اسے اپنا مہینہ کہا۔ لیکن شومی قسمت ہماری، ہم پہچان نہیں سکے، پتہ نہیں ہے ہمیں، اور بتانے والے بتاتے نہیں ہیں، پوچھنے والے پوچھتے نہیں ہیں، دونوں کہتے ہیں وقت گزردہ پہ گزر لین دیو، جی میں کہندے نے مولوی صاحب میں ٹھیک ہے بس۔ بلکہ اج کل تے مولویاں کھل جاندہ کون ہے؟ اج کل اسی خود ہی مفتیاں، خود ہی قاضیاں تے خود ہی جسٹساں، سارا کچھ اسی خود ہی گھر بہ کے کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ حضرات محترم، آپ کو پتہ ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے، وہ کسی بھی کیلنڈر کا ہو، تو اس کے منانے والے کچھ عہد و پیمان کرتے ہیں کہ اس سال میں یہ کروں گا، اس سال میں یہ نہیں کروں گا، اس سال میں ایسا کروں گا، اس سال میں ایسا، یعنی کوئی پلاننگ ہوتی ہے۔ تو یہ جو سال شروع ہو رہا ہے، تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی ایجنڈا مقرر کریں اپنی زندگی کا، اپنے وقت کو ترتیب دیں، وقت کو بانٹیں کہ یہ کام میرے روزی روٹی کا ہے
اور یہ کام میرے رب کی اطاعت اور فرما برداری کا ہے، یہ کام حقوق العباد کا ہے، یہ کام حقوق اللہ کا ہے، اس کام میں میں یہ کروں گا، اس کام میں میں یہ اذکار کروں گا۔ کبھی آپ نے گھر بیٹھ کے ایسا کیا؟ زندگی گزر گئی ہے، ہم نے کبھی ایسا کام، کبھی یہ حساب لگایا ہو کہ اس سال میری کتنی نمازیں چھوٹی ہیں میں وہ پڑھ لوں؟ نہیں کیا۔ کبھی یہ حساب لگایا ہو کہ اس سال میرے سے کون کون سے گناہ ہوئے ہیں میں ان سے توبہ کر لوں؟ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ کبھی یہ حساب لگایا ہو کہ اس سال میں نے کتنے اللہ کے بندوں کا دل دکھایا ہے، ان سے جا کے معافی مانگ لوں؟ کوئی چکر نہیں ہے۔ وقت گزر رہا ہے، وقت، اور ایک دن اعلان ہو جائے گا کہ فلاں صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس دن پھر آنکھ کھل جائے گی۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں نا، جس دن آنکھ بند ہوگی اس دن حقیقت میں بند نہیں ہوگی، حقیقت میں آنکھ اسی دن کھلے گی اور بندے کو احساس ہوگا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں اپنے ساتھ۔ تو یہ جو سال شروع ہوا ہے، اس سال میں ہم دیکھیں کہ ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہیں، اس سال میں ہم نے کتنے روزے چھوڑ دیے ہیں، جو گزر گیا ہے سال، اس سال میں ہم کتنے لوگوں کا حق کھا بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں کا دل دکھا بیٹھے ہیں۔ اپنا محاسبہ کریں، یہ حساب کرنے کا دن ہے، اپنا حساب کریں، اور جو کام ہم غلط کر چکے ہیں ان پر توبہ کر کے اپنی زندگی کو نئے راستے پر ڈالیں دوبارہ۔ یہ بھی کرنا ہے ہم نے، یہ ہماری ذمہ داری تھی، تو خود بھی کرنا ہے اور اپنے جی اس کے ساتھ ساتھ جو کام کرنے کے ہیں، پلاننگ ہو گئی آپ کی، اس کے ساتھ اس مہینے کی حرمت کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ اس مہینے کی حرمت کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں کسی قسم کی جنگ جائز نہیں ہے، کسی قسم کا لڑائی جھگڑا جائز نہیں ہے، کسی قسم کی خون ریزی جائز، کسی قسم کا فتنہ و فساد جائز نہیں ہے۔ تو جب جائز ہی نہیں ہے تو کرنا بھی، جب جائز نہیں ہے تو کرنا بھی، خود بھی نہیں کرنا چاہیے اور کسی کو کرنے بھی نہیں دینا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسِهِنَّ، یہ اسی آیت میں تھا، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آگے پیچھے بندہ نیکی کرے تو اس کے خلوص پر منحصر ہے کہ ایک کرے گا تو ایک کا ثواب 1 ملے گا، 10 ملے گا، یا 70 ملے گا، یا پھر 700 گنا ملے گا۔ لیکن رمضان میں اگر وہی نیکی کی تو کرے گا 1، لکھی لاکھ جائیں گی۔ یہ اس کی حرمت ہے نا، یہ اس کی کیا ہے؟ اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے کی میں نے 1 ہے اور لکھی کتنی گئی ہیں؟ 1 لاکھ لکھی گئی ہیں۔ پڑھے میں نے نفل ہیں، لکھے میرے فرض جائیں گے۔ لکھے کیا جائیں گے؟ تو اس مہینے کی حرمت بھی ایسے ہی ہے کہ اس میں 1 نیکی کا کام کرو گے، کیونکہ اللہ اسے اپنا مہینہ کہہ رہا ہے، تو نیکی کا 1 کام کرو گے اللہ لکھ لاکھ دے گا، بلکہ لاکھ بھی تعداد ہے، اس کی بھی حد ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں بے حد و حساب عطا فرما دیتے ہیں۔ وہاں تو حد ہی کوئی نہیں ہے نا، وہاں تو کوئی نشان ہی نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ کریم ہے، اور کتنا کریم ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ غضبناک بھی ہے، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ اور جب یہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے تو صحابہ کرام ڈر کے مارے کانپ رہے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے رب کی یہ صفات ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی صفت رحمت ہے۔ سب سے بڑی صفت کیا ہے؟ رحمت ہے۔ وہ جب رحمت فرماتا ہے تو پھر غضب، جباری، قہاری ساروں کے اوپر اس کی رحمت کیا آ جاتی ہے؟ غالب آ جاتی ہے۔ وہ تو اتنا کریم رب ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس رب کے ساتھ اپنا تعلق تو بنائیں۔ ہم بھی کوئی تعلق تو ہونا چاہیے نا ہمارا۔ اچھا جی،
اس ماہ مقدس میں کون سے کام ایسے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ نمبر 1، ان مہینوں کی حرمت کا خیال، ان مہینوں کی حرمت، ان کی عزت، ان کا احترام ہمیں خود بھی کرنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال سے بھی۔ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 2، دوسرا کام جو ان ماہ مقدسہ میں کرنا چاہیے وہ ہیں روزے۔ وہ کیا ہے؟ اے ذرا مشکل گل لگی ہے، میں تاں دس رہا تانوں کہ جدوں ہی محرم شروع ہوندا ہے نا، ساڈی ایک روایت ہے، اسی کپڑیاں دا رنگ چینج کر دیتا، سمجھ لیا اسی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی طرح طرح دے جھمکے، زنجیر، پتہ نہیں کی پا لیا تے اسی سمجھا اسی پہلے جُتی پاندے سی سارا سال، ایتکی لا دیتی 10 دن، اسی سمجھا کہ اسی نماز نہ پہلے کدی پڑھی نہ انہاں 10 دن اج کدی پڑھنی، اسی سمجھا اسی سب تو بڑے مومن ہاں۔ یہی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں۔ اور کوئی زیادہ محب ہو، ایک دیگ پکا لی حلیم دی، 100 نان بچیاں نو وانڈ دیو، اسی سمجھا کہ ساڈا کام پورا ہو گیا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ موسٹلی گھروں میں یہی ہوتا ہے نا۔ مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، یہ مہینہ جب سے شروع ہوا میں نے کیا کیا ہے، یہ جیسے پہلے ختم ہو گئے یہ بھی ختم ہو جائے گا، میں نے کیا کیا ہے۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے؟ ظاہری بات ہے وہی بتائیں گے نا، جن کے ہم بندے ہیں، ہمیں تو آقا ہی بتائیں گے نا کہ کیا کرنا ہے، میری اپنی مرضی تو چلنی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور اس کو حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، 1163 نمبر حدیث ہے۔ فرماتے ہیں، افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے روزے ہیں۔ رمضان کے بعد سب سے فضیلت والے روزے محرم کے روزے ہیں۔ اگلی بات سنیے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ، فرض نماز کے بعد سب سے افضل اور بہترین نماز کون سی ہے؟ یعنی فرض کا تو درجہ ہے ہی ہے سب سے بڑا، اس کے بعد کس نماز کا درجہ ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَيُّ الصِّيَامُ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رمضان۔ 2 سوال، پہلا نماز کون سی افضل ہے فرضوں کے بعد، اور دوسرا رمضان کے بعد روزے کن دنوں کے افضل ہیں؟ یہ دونوں سوال کیے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، افضل الصلاۃ بعد صلاۃ المکتوبۃ الصلاۃ فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد جو سب سے بڑی نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ اللہ توفیق دے تو پڑھ بھی سکتے ہیں آپ۔ فرض کے بعد جو سب سے مقدس ترین نماز ہے اس نماز کو کیا کہتے ہیں؟ نماز تہجد کہتے ہیں۔ وَأَيُّ الصِّيَامُ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رمضان، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ تو فرمایا، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رمضان صِيَامُ شَهْرِ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ، اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اللہ کے مہینے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کسی نے رکھا ہوئے روزہ؟ نہیں؟ پھر دیکھ پکا لینا زیادہ افضل ہے۔ وہ دی وجہ میں تمہیں دسنا، دیگ نال 2 کام ہوندے نے۔ پہلا محلے داراں چ پتہ چل جاندہ ہے کہ حاج صاحب نے دیگ ونڈی۔ پہلا کی پتہ چل جاندہ ایت کہ حاج صاحب نے دیگ ونڈ دیتی جناب، بلے بلے ہو جاندی محلے چ۔ دوسرا، کون وضو کرے، کون نماز پڑھے، کون سارا دن بھوکا رہے، 4-5 ہزار روپیہ نہیں دکھتا، یہ لو جی دیکھ پکا دو۔ نہ کوئی
پتہ لگتا ہے کہ چوری کے پیسے ہیں، نہ پتہ ہے کہ ظلم کے پیسے ہیں، نہ پتہ لگتا ہے ڈکیٹی کے پیسے ہیں، نہ پتہ لگتا ہے کسی کا حق مار کے حاجی صاحب نے دیکھ پکائی ہے، کسی کو کیا پتہ ہو۔ ظاہری بات ہے نماز پڑھے گا، کوئی گندا کام کرے گا تو لوگ کہیں گے یار تو نماز بھی پڑھ دیں، تنالیہ بھی کرنا ہے۔ تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ نماز اس وجہ سے نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے جی؟ یار لوگ کی کہیں گے یار تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں تنالیہ بھی کر رہے ہیں، میں کہو چھڈ دے جڑے بارے لوگ کی کہیں گے، چھڈیا نہیں جاندہ۔ میں کسی اور جانب نکل جاؤں گا پھر، اس لیے میں اپنی بات کی طرف فوکس کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہہ سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی علی وہ ہیں جن کا نام لینا بھی عبادت ہے، جن کا نام لینا بھی، لیکن صرف نام نہیں لینا، ان کے کام کرنا بھی عبادت ہے۔ جی صرف نام ہے وہ الگ بات ہے کہ رسول کریم کے کرم کی حد کوئی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے یار دا نام لو تاں بھی تانوں نیکیاں ہی لبنیاں نے، لیکن انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ کام کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے۔ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت تمہیں مل جائے گی۔ تو پیچھے چلنے کا کیا مطلب تھا؟ کہ کام بھی کرنے ہیں ان والے وہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک بندہ آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، اس کو جامع ترمذی نے روایت کیا ہے، آ کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بشہر اصومہ بعد رمضان، مجھے بتائیے رمضان کے علاوہ میں کس مہینے کے روزے رکھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کنت صائما شہرا بعد رمضان فصم المحرم فانہ شہر اللہ۔ رمضان تو بعد تیرے ہمت ہے روزے رکھنا چاہنا ہے تے محرم دے روزے رکھیا کر، کیونکہ یہ اللہ دا مہینہ ہی۔ جی رمضان کے بعد اگر کوئی روزے رکھنا چاہتا ہے تو کس مہینے میں رکھا کر؟ محرم میں رکھا کر۔ کیوں؟ ساتھ وجہ بھی بتائی، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ آگے چلیے جی، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تکیے پر سو کر رات گزاری ہے، ایک تکیے پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، اور ان کو ان کے والد حضرت عباس کہتے تھے کہ جاؤ رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سو جایا کرو اور دیکھا کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کون سی عبادات کرتے ہیں، وہ نوٹ کر کے لایا کرو، ہم بھی وہی کیا کریں گے، ہم بھی وہی کیا کریں گے جو رسول کریم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو عاشورہ کسے کہتے ہیں جی؟ 10 محرم کو، 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے یہودی۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہودی کیا کرتے تھے؟ 10 محرم کا، 10 محرم کا کیا کرتے تھے؟ کون؟ یہودی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ یہ کون سا دن ہے جس کا تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ھذا یوم عظیم، ہمارے لیے یہ بہت بڑا دن ہے، ہمارے لیے یہ بہت بڑا دن ہے۔ انجی اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، اس دن اللہ پاک نے حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو نجات دی تھی دریا سے راستہ بنا کر۔ وہ جو دریائے فرات میں آپ آئے تھے، جہاں فرعون کیا ہوا تھا؟ غرق ہوا تھا، وہ کون سا دن تھا؟ جی 10 محرم کا دن تھا۔ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ پاک نے اس سمندر میں غرق کر دیا۔ فَصَامَ مُوسَىٰ شُكْرًا، حضرت موسیٰ شکرانے کے طور پر 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ
حضرت موسیٰ کیا کرتے تھے؟ شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. فَنَحْنُ نَصُومُهُ، چونکہ ہمارا نبی رکھتا تھا اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں. چونکہ ہمارا نبی رکھتا تھا اس لیے ہم بھی. یہ اس نبی کی بات ہو رہی ہے جو خود دعا مانگتا ہے یا اللہ مجھے محمد کا امتی بنا دے. اس کے ماننے والے کہہ رہے ہیں چونکہ ہمارا نبی رکھتا تھا اس لیے ہم بھی رکھتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تم تو صرف موسیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو، میں تو اس کا امام بھی ہوں. میں تو اس کا امام بھی ہوں اور میں تو اس کا مقصد اور مقتدا بھی ہوں. وہ تو دعا مانگتا رہا کہ مجھے آپ کا امتی بنایا جائے. میں تو وہ ہوں جس کو موسیٰ نے 9 مرتبہ معراج کی رات کہا تھا کام کرا کے لائیے، امت پر بھاری ہیں ابھی بھی. میرا حق زیادہ بنتا ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے شکرانے کو آگے بڑھاؤں. ٹھیک ہے جی. فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا. پھر بتایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ تو یہودی رکھتے ہیں، اگر ہم بھی رکھیں گے تو یہودیوں کی مشابت لازم آئے گی. فرمایا یہودی 1 رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں گے. یہودی کتنے رکھتے ہیں اور ہم کتنے رکھیں گے؟ 2. اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی ضرور ساتھ رکھیں گے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہم کتنے رکھیں گے؟ 2 رکھیں گے. نبی کی سنت کیا ہوئی؟ روزہ رکھنا کہ چھوڑنا؟ اب مجھے ایک اور سوال آپ سے پوچھنا ہے. یہ 14 صدیاں بعد مسلم شریف میں روایت آئی ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. کیا یہ روایت امام حسین کے آگے سے نہیں گزری تھی؟ تو سوال ہے آپ سے، گزری تھی. بلکہ امام حسین اور امام حسن کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ ہمیشہ روزے سے رہتے تھے. ہمیشہ کیا رہتے تھے؟ روزے سے رہتے تھے. تو ان کے بارے میں یہ کہنا پانی ملا نہیں تھا. یہ میں کسی دن اس کا بھی پوسٹ مارٹم انشاءاللہ چلاؤں گا آپ کو. یہ صرف قصے کہانیاں ہیں. یہ کیا ہیں؟ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل نہیں ہے کسی بھی بات کا. میں آگے انشاءاللہ العزیز محرم شروع ہو گیا ہے تو میرا اسی جانب اب رہے گا. اگلی بات ہے جناب، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، اس کو بھی مسلم شریف میں روایت کیا گیا ہے. سئل عن صوم یوم عاشوراء، رسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کی فضیلت پوچھی گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ، یہ روزہ پچھلے سال کے سارے گناہوں کی معافی کا سبب ہے. جو سال گزر گیا ہے نا، اس میں جتنے گناہ ہوئے ہیں اللہ اس روزے کی برکت سے سارے معاف فرما دے گا. اتنی عظمت والا روزہ، اور ہم نے اسے کن کاموں میں گزارا یہ خود فیصلہ کریں آپ، میں نے نہیں کہنا آپ کو. اب آگے چلیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں محرم کے روزے کبھی نہیں چھوڑے. اپنی زندگی میں محرم کے روزے. تو نبی کی سنت کیا ہوئی؟ نبی کی سنت کیا ہوئی؟ ٹھیک ہو گیا جی. ایک اور بات ہے، نبی کو پتہ تھا کہ میری آل کے ساتھ کیا ہونا ہے کربلا میں. اس آل کو بھی پتہ تھا کہ ہمارے ساتھ کربلا میں. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی اونٹنی سے اتر رہے تھے تو فرمایا یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اونٹ بیٹھیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں خیمے گاڑے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نماز پڑھیں گے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم قتل کیے جائیں گے. پوچھا گیا جناب تسی تے پہلی دفعہ ادھر آئے ہو، پہلے کنے دسیا تانوں؟ انہوں نے فرمایا سانو نانے نے سارا میدان دکھا دیتا سی. جی سب کو پتہ تھا نا، باوجود اس کے روزہ رکھا، نہیں چھوڑا. کیوں نہیں چھوڑا؟ کیونکہ رسول کریم نے نہیں چھوڑا. تو سنت کیا ہوئی جی؟ بات سمجھ آ گئی؟ کون سا کام کرنا ہے یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آگے چلیے جناب.
اگلا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے دفاع صحابہ۔ کون سا ہے؟ دفاع صحابہ۔ میرے سامنے کوئی میرے نبی کو گالی دے، مجھ سے برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ میرے سامنے کوئی نبی کی آل کو گالی دے، مجھ سے برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ میرے سامنے کوئی صحابہ کو گالی دے، مجھ سے برداشت۔ میرے سامنے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کے بارے میں بات کرے، مجھ سے برداشت کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے۔ یہ کس کا تقاضا ہے؟ غیرت ایمانی کا۔ کیا مطلب ہے؟ میں اس کو مار دوں؟ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو مار دیں، کم از کم اس کے منہ پہ ہاتھ ضرور رکھیں۔ کم از کم اس کے منہ پہ ہاتھ ضرور رکھیں کہ اس کام کے لیے آپ کو نہیں بلایا گیا، یہ کام ہم اس علاقے میں نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے ہوتے ہوئے نبی کے صحابہ کو گالی پڑے، یہ ہو نہیں سکتا۔ میں حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کا دفاع اللہ نے بھی کیا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ صحابہ کا دفاع کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ کا دفاع کس نے کیا ہے؟ ہاں، یہ قرآن پاک آپ نے پڑھا ہوگا، پہلا سپارہ، ہر بندے نے پڑھا ہوگا پہلے سپارے کا پہلا صفحہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ایمان ایسے لے آؤ جیسے پہلے لوگ لے آ چکے ہیں، قالوا آمنا کما آمن السفہاء، وہ کہندے نے جناب اسی نہ بے وقوفاں طرح ایمان لے آئیے۔ یعنی ان کو کہا گیا تھا ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لے آئے ہیں۔ آگے سے انہوں نے کیا بولا؟ وہ تو بے وقوف ہیں، ہم بھی بے وقوف بن جائیں؟ معاذ اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا الا انہم السفہاء، خبردار یہی بے وقوف ہیں جو ان کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں۔ یہ دفاع کیا ہے اللہ پاک نے صحابہ کا، خبردار یہی بے وقوف ہیں جو ان کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں۔ میں نے 2 دفاع پڑھے قرآن پاک میں۔ ایک مرتبہ ابو لہب نے کہا تھا نبی پاک کے بارے میں کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے، اللہ پاک نے پوری سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ ابو لہب تو آکھیا سی نا نبی دا ہاتھ ٹوٹ جائے، تیرے دوویں ٹوٹ جان، تیرے۔ تو دوسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بے وقوف کہا گیا، اللہ نے فرمایا نہیں، جو کہتا ہے وہی بے وقوف ہے۔ یہ دفاع صحابہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے جس کو آپ نے سننا ہے، من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت۔ لہذا اہل بیت کا ذکر آپ ضرور کریں، جتنا آپ کا دل کرتا ہے رج کے کریں، لیکن صحابہ کے بارے میں زبان مت کھولیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگر کوئی کھول رہا ہے تو اس کی زبان بند ضرور کروائیں آپ، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ ایک اور بات ہے جو ہم نے کرنی ہے، وہ کیا ہے کہ صرف ہم سننے کی حد تک نہ رہیں، ہم کبھی سیرت رسول کو پڑھیں، کبھی سیرت ابو بکر پڑھیں، کبھی سیرت عمر پڑھیں، کبھی سیرت عثمان پڑھیں، کبھی سیرت علی پڑھیں، کبھی سیرت امام حسن پڑھیں، کبھی سیرت امام حسین پڑھیں، کبھی سیرت سیدہ کائنات پڑھیں۔ وہ خود بھی کوئی پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا کوئی شوق اور جذبہ ہمیں اپنے اندر لانا چاہیے، وگرنہ تو سنی سنائی باتیں سن کر ہم بھی ویسے ہی بنتے جا رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ 2-4 باتیں کرتے ہیں، آواز اچھی ہوتی ہے، شعر لکھنے والے نے الفاظ کا چناؤ اچھا کیا ہوتا ہے، ہمارا عشق مچل جاتا ہے، ہمارا عشق مچل جاتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ سارا کچھ ہے ہی یہی، اگرچہ ہم گمراہی کے راستے پر کیوں نہ جا رہے ہوں۔ تو جب ہم نے پڑھا ہوگا ہمیں پتہ ہوگا کہ نہیں، یہ تو امام حسین کا کردار تھا ہی نہیں۔ امام حسین نے تو زندگی اپنی گزاری ہے تو آپ نے 52 حج فرمائے، وہ بھی پیدل۔ کتنے؟ 52 حج، وہ بھی ایک اور مسئلہ ہے، 52 کر چکے تھے،
جس دن کربلا جا رہے تھے اس وقت بھی حج کا زمانہ تھا، لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آ رہے تھے، امام حسین مکہ سے آپ نے بتایا جب حج کرنے کا موسم تھا تب حج بھی کیے، آج دین بچانے کا موسم ہے، حج کرنے کا موسم نہیں ہے۔ آج دین بچانے کا موسم ہے تو دین بھی بچائیں گے، اور کیسے بچایا کہ نماز جو سب سے بڑی عبادت تھی اسے امام حسین نے آخری وقت میں بھی نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی سجدے میں شہادت ہو گئی۔ تو سر کٹانا مقصود ہے، نہ باطل کی بیعت کرنا مقصود ہے، نہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا مقصود ہے، اور نہ اللہ کی قرب اور بندگی چھوڑنا مقصود ہے۔ تو امام حسین نے تو نماز کی خاطر اپنی جان دے دی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسٹمر کے لیے دکان پہ نہیں آتے نماز کے لیے۔ کیا یاسی جی؟ کسٹمر آ گیا تھا، میں جماعت پہ نہیں آ سکا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی یہ مسئلہ بتایا ہے، جماعت اس بندے کے لیے جو چل بھی سکتا ہے، پھر بھی سکتا ہے، اذان کی آواز بھی سنتا ہے، اس بندے کا جماعت میں شامل ہونا واجب ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے، اس بندے کا جماعت میں شامل ہونا کیا ہے؟ وہ چاہے دفتر میں بیٹھا ہے، وہ چاہے ڈرائیونگ کر رہا ہے، وہ چاہے چھابڑی اٹھا کے کھڑا ہوا ہے، وہ چاہے امام مسجد ہے، مؤذن ہے، مقتدی ہے، کوئی بھی ہے، ہر اس بندے کا مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر نہیں پڑھی تو کیا کیا اس نے؟ نماز بے شک گھر جا کے پڑھ لے، لیکن واجب چھوڑ بیٹھا ہے۔ اور بعض اوقات تو ہم جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی کم نہیں ہے، سگریٹ پی رہے ہیں، سگریٹ نہیں مکی تھی، اسی جماعت پہ نہیں گئے۔ ایک تو ہے نا کسٹمر آ گیا، ایک کہتا ہے کلائنٹ آ گیا، کچھ بھی نہیں ہوا، سگریٹ لگا بیٹھا تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا، میں کہا سگریٹ نہیں پوری کرنی چاہیے تھی، منو پوری پینی چاہیے، پوری پین دے چکر میں واجب جان دیتے چلا جاوے، سگریٹ نہیں جانی چاہیے تھی۔ یہ ہمارا رویہ ہے۔ تو ہم امام حسین کو کیا سمجھے ہیں؟ صرف کالے کپڑے پہن لینے کا نام امام حسین ہے؟ صرف زنجیر یا کڑے پہن لینے کا نام امام حسین ہے؟ صرف یہ نظر و نیاز کر لینا اور جناب شربت لگا لینا، کوئی جوس بانٹ لینا، یہ امام حسین کا طریقہ ہے؟ امام حسین کا طریقہ وہی ہے جو میں نے آپ کو سنت سے بتایا، روزے رکھنا، کیونکہ نبی کی سنت ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا امام حسین اور آپ کے گھر والے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ نبی کی سنت پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا